وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ محترم سامعین و سامعات، معتکفین اور معتکفات، اللہ رب العالمین کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے اس بار پھر ہمیں رمضان المبارک کی سعادت بخشی ہے۔ آج ہم بات کریں گے توحید کے حوالے سے۔ توحید، اس کا مادہ واو ہا دال ہے۔ واو ہا دال یہ توحید کا مادہ ہے، وحد، اور اس کے مصادر میں وحد اور وحدۃ مشہور ہے۔ اس میں جو واو ہے اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، اور اس کا یہ واو فا کلمہ یہ حمزہ سے بدل جاتا ہے، اور جب حمزہ سے بدل جاتا ہے تو پھر یہ وحدن سے یہ احد ہو جاتا ہے، اور اسی احد کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اخلاص میں ذکر کیا ہے، قل هو اللہ احد۔ محترم بھائیوں، توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ توحید، اس کی اتنی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، تمام پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد عقیدہ توحید سمجھانا تھا کہ تمام پیغمبر اپنے امتوں کو، اپنی قوموں کو عقیدہ توحید سمجھائیں۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں مردوں میں سے بھیجے ہیں، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، اور ان سب نے ایک ہی دعوت دی ہے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اسی مقصد کے لیے۔ سورہ نوح آگے آپ سنیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا پورا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف بھیجا کہ ان انذر قومک، کہ نوح آپ اپنے قوم کو ڈرائیے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیہم عذاب الیم، شرک کی وجہ سے ان کی قوم پر ایک دردناک عذاب آ جائے، اس سے پہلے اپنے قوم کو عقیدہ توحید سے آگاہ کر دو۔ اور انہوں نے کیا دعوت دی؟ یا قوم ان اعبدوا اللہ فاتقوا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مجھ سے ڈر جاؤ۔ فاتقونی، یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سنایا کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت اللہ کی ہوگی، فاتقونی، اور کوئی اگر ڈرے گا تو وہ میری ذات سے ڈرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان لے کر آئے نوح علیہ السلام اپنے قوم کے پاس، اور قوم کو سمجھا رہے ہیں، یا قوم، اے میری قوم، اذا جاء، اور جب کسی کا اجل مسمى وقت مقرر آ جاتا ہے، لا یؤخر، پھر اس سے مہلت نہیں دی جاتی، ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم جان لو، کاش کہ تم اس بات کو سمجھو۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات دعوت دے رہے ہیں، دن رات دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہ میں نے کوئی وقت نہیں چھوڑا، نہ دن چھوڑا نہ رات چھوڑی، ہر وقت میں نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، ان کو توحید کی دعوت دی ہے۔
لیکن میری دعوت نے ان کو مزید کفر پر ڈٹنے پر آمادہ کیا ہے، کیونکہ بڑے ضدی لوگ ہیں۔ جب ان کو میں نے دعوت دی فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میں نے ان کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ یہ عقیدہ توحید کی طرف گامزن ہو جائے، لیکن یہ عقیدہ توحید سے بھاگ رہے ہیں۔ اور جتنا میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، جتنی میں ان کے لیے التجا کر رہا ہوں، جس قدر میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، اسی قدر یہ اپنی بغاوت پر اتر رہے ہیں۔ ان کی بغاوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ اپنے گناہوں کی آپ بخشش کروا سکے، تاکہ آپ عقیدہ توحید کو قبول کریں، ماقبل کے آپ کے گناہ سارے بخشوا دے، آپ کے سارے ماقبل کے گناہ معاف ہو جائے عقیدہ توحید کی سعادت سے۔ لیکن قوم کی حالت کیا ہے؟ قوم جو ہے وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، وہ مسلسل اپنے ضد پر، اپنی انا پر، شرک پر وہ ڈٹی ہوئی ہے، اور وہ تکبر کر رہی ہے، بہت بڑا تکبر۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ہر وقت بری تدبیریں، بری چالیں چلنے میں نوح علیہ السلام کے خلاف بس لگی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نوح، ان کو بات سمجھ میں نہیں آنے والی، اب آپ تنگ آ چکے ہیں، اب آپ بیزار ہو چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، کہا اے میری قوم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی عبادت کے لائق ہے، تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے قوم کو سمجھایا استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرو، میرا رب تمہیں مال بھی عطا کرے گا، تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا، تمہارے لیے باغات کا بندوبست کرے گا، ان کے مالک بنا لے گا، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہروں کا بندوبست کر لے گا، نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ انہم عصونی، اللہ سے فریاد کیا، اے اللہ میرے قوم نے میری نافرمانی کی، میری اتباع نہیں کی، ہر وقت جتنی میں ان کو دعوت دیتا ہوں اس قدر یہ لوگ شرک میں ان کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس قدر یہ مد مقابل میرے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور شرک کو جو ہے یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا دعویٰ کیا؟ کہا نوح لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع، کہا کہ نوح کے کہنے پر نہ ہم اپنے سوا کو چھوڑیں گے، نہ یغوث کو چھوڑیں گے، نہ ہم ود کو چھوڑیں گے، نہ نصر کو چھوڑیں گے، کہا ان میں سے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وقد اضلوا کثیرا، یقیناً بہت زیادہ وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں نوح علیہ السلام، ان کے لیے بدعائیں کرتے ہیں۔ بدعا کیا کرتے ہیں؟ اے میرے رب لا تذر علی الکافرین دیارا، ان کافروں میں سے کسی ایک کے گھر کو بھی آباد نہیں رکھنا، ان کے گھروں کو ان کے سمیت تباہ کر دے، برباد کر دے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی تو نے زندہ چھوڑا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، اور ان کی نسل اگر اسی طرح چلتی رہی تو ان کے نسل بھی کافر اور فاجر ہوں گے، فاسق ہوں گے، رب کے نافرمان ہوں گے۔ ان کے لیے بدعائیں کرنا شروع کر دی تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا نوح واصنع الفلک، آپ ایک کشتی بنانا شروع کر دے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کرتے ہیں، اور جب اس قوم کا گزر ہوتا ہے دیکھتے ہیں مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی ان کا گزر ہوتا ہے نوح علیہ السلام کے پاس سے یہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، آپ کا استہزاء کر رہے ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ میری قوم جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو عنقریب ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہیں عنقریب اس کا پتہ چلے گا، فسوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے۔ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے کہ اب کشتی بن چکی ہے، اب آپ ایسا کریں کشتی کو آپ سمندر میں لے آئیں، سمندر میں لایا جاتا ہے، حکم ہوتا ہے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر ایک کے جوڑے اس کے اندر آپ ڈال دیں۔ اور اللہ کا حکم مکمل کرتے ہوئے نوح علیہ السلام اللہ کے آگے حکم کی منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بس اب آپ نے ان کو لے کر چلنا ہے، اب پیچھے سے میرا عذاب آنا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے قوم کو سمجھاتے ہیں، بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بیٹے ارکب معنا، اب بھی وقت ہے، آجا اس کشتی میں سوار ہو جا، ہمارے ساتھ چل، ایمان لے آ، اسلام قبول کر، اس شرک کو چھوڑ دے، شرک سے بیزاری کا اعلان کر، عقیدہ توحید کو قبول کر،
دعوت دینے والا نوح علیہ السلام کتنے سال دعوت دی ہے؟ 950 سال دعوت دی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک کتنے سال ہوئے؟ 1445۔ اب 1445 میں 950 سال آپ نکالیں، کتنا بچتا ہے؟ اتنا لمبا پیریڈ، اتنا لمبا عرصہ صرف ایک نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، اپنی قوم کو سمجھایا ہے، عقیدہ توحید کا درس دیا ہے، عقیدہ توحید کی طرف ان کو گامزن کرنے کی کوشش کی ہے۔ نہ صبح چھوڑا نہ رات چھوڑی ہے، ہر وقت محنت کرتے رہے ہیں، لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں۔ وما آمن معه الا قلیل، تھوڑے لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تھوڑے لوگوں کو لے کر آپ روانہ ہو جائے، بسم اللہ مجرہا ومرساہا، آپ نکلے اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا روانہ ہونا ہے، اس کا چلنا ہے۔ بیٹے سے کہا تو بیٹے نے انکار کر دیا، کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک بڑے پہاڑ پر بڑے چھوٹی پر سوار ہو جاؤں گا، اپنے آپ کو جو آپ جس عذاب کا آپ ہمیں بتا رہے ہیں میں اس سے اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ کہا میرے بیٹے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، آج کے دن تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، تو کسی چھوٹی پر سوار ہو جا، تو کہیں پر بھی چلا جا، تو اپنے آپ کو ہوا میں اڑا دے، لیکن تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تجھے آج کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اٹل ہے، اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر بچنے کا تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے عقیدہ توحید کو قبول کرو اور آؤ ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے وفارت النور، پانی آیا، تنور سے بھی پانی نکلا، اور اس قدر پانی نکلا، اس قدر پانی نکلا، سب کو تباہ کر دیا، سب کو ملے میٹ کر دیا، سب کو نیست و نابود کر دیا، سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ نوح علیہ السلام اپنے چند ایمان والے ساتھیوں کو اور چند جوڑے وہ ہر ایک اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر کے وہ نکل جاتے ہیں، پیچھے قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور اس قدر پانی آتا ہے اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے بعد میں یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنے پانی کو نکل جا، ویا سما، اے آسمان تو رک جا، تو تھم جا، وقضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا، عذاب آ گیا، واستوت علی الجودی، وہ سارے نیست و نابود ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے جودی پہاڑ پر ٹھہر جاتی ہے۔ ونادى نوح ربہ، اپنے رب کو پکارا، اے اللہ اتنا خطرناک عذاب، میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، اے اللہ میں تیرا پیغمبر 950 سال تک دعوت دینے والا، میرے ہی توسط سے اس کو بچا لے، میری اس دعوت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو، میرے بیٹے کو محفوظ رکھ، اس کو اس عذاب سے بچا لے، جتنا بھی ہو میرا تو بیٹا ہے۔ فرمایا نوح آپ نے وہ سوال کیا جس کا آپ کو علم نہیں ہے، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں، تجھے تنبیہ کر رہا ہوں، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اگر دوبارہ تو نے ایسی کوئی بات کی تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ کہا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اس چیز کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، اس کا میں نے تجھ سے سوال کیا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دی، قوم کو سمجھ نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے قوم کی طرف آتے، اپنے قوم کو دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، سورہ انعام کے اندر موجود ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہو اور ان کو نصب کر کر ان کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو۔ انی اراکا، میں آپ کو وقومک اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین، ایک واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے پکڑ کر بنا کر اس کو نصب کر کر اس کو خدا مان کر اس کے سامنے جھکتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو۔ اپنے قوم کو سمجھانے لگے۔ قوم کے اندر 4 کیٹیگریز کے لوگ ہیں، نمبر 1 جو مشرک ہے، نمبر 2 جو آتش پرست ہے، نمبر 4 وہ جو آگ کے سورج کے پجاری ہے، اور ایک وہ جو چاند کے پجاری ہے۔ ان سب کی نفی کرتے ہیں، ان سب کو سمجھاتے ہیں اور زبانی درس نہیں دیتے ہیں، پریکٹیکل کے طور پر سمجھاتے ہیں۔ جاتے ہو آتش پرست ستارہ پرست لوگوں کے پاس، ان کو کہتے تم ستاروں کو اپنا رب سمجھتے ہو؟ کہا فلما رآ کوكبا، جب ستاروں کو دیکھا، فلما جن علیہ اللیل، جب اندھیرا چھا گیا، رات چھا گئی، جب ستاروں کو دیکھا، قوم کو کہا ھذا ربی، ستارے میرے رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ چھپ گئے، ستارے غائب ہو گئے، کہا کہ رب غائب نہیں ہوتا، رب غائب نہیں ہوتا، یہ رب نہیں ہو سکتا،
اور گئے اس قوم کے پاس پریکٹیکل کے طور پر فرض کر لیا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا، کہا ٹھیک ہے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، کہا یہ جو چاند ہے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب چاند کا پیریڈ ختم ہوا اور وہ غائب ہو گیا، نظر نہیں آ رہا تھا، کہا کہ غائب ہونے والا رب نہیں ہوتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، گئے سورج کے پجاریوں کے پاس پریکٹیکل کے طور پر ان کو عقلی دلائل دیے، ان کو سمجھایا، کہا یہ میرا رب ہے، یہ بڑا بھی ہے، یہ بڑا بھی ہے سورج، یہ میرا رب ہے۔ اور جیسے وہ غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، کہا کہ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا کہ میری قوم آپ نے دیکھا اپنے سامنے آپ کا رب غائب ہو گیا ہے۔ رب غائب نہیں ہوتا، رب غائب نہیں ہوتا۔ جو ستارے کو رب مانتے ہیں ان کا رب بھی غائب ہو رہا ہے، جو چاند کی پرستش کرتے ہیں ان کا بھی رب غائب ہو رہا ہے، جو سورج کو اپنا رب مانتے ہیں ان کا رب بھی غائب ہو رہا ہے۔ کہا میری قوم یاد رکھو، فلما افلا، کہا کہ یاد رکھنا کہ جو رب ہوتا ہے وہ غائب نہیں ہوتا، یہ سارے غائب ہونے والی چیزیں، یہ سارے غائب ہو جاتے ہیں، یہ آتے ہیں اپنے ٹائم پر چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہا میں اپنا چہرہ اسی کے لیے فرما بردار کرتا جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جو ہر وقت حاضر اور ناظر ہوتا ہے، جو ایک لمحہ بھی غائب نہیں ہوتا۔ میرا رب وہ ہے، میں ان کی پرستش نہیں کرتا۔ کتنا قوم کو سمجھایا، ہر اینگل سے قوم کو سمجھایا، قوم کو اتنا سمجھایا۔ اور اس وقت کا بادشاہ نمرود، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہا ابراہیم تم میرے مد مقابل کھڑے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا پروردگار کوئی اور ہے، اپنے پروردگار کا تعارف تو کراؤ کہ تمہارا پروردگار ہے کون، تمہارا رب ہے کون؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ کہا بس اتنی سی بات ہے، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ کہا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ تفاسیر کے اندر مختلف تفاسیر آئے ہیں۔ قتادہ جو رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہے اس سے مشہور ہے، ایک واقعہ موجود ہے کہ جس کو موت ہونی تھی اس کو ریا کر دیتا ہے، اور جو چلتے پھرتے لوگ ہیں ان میں سے کسی کی گردن اڑا دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، موت رکا دی، زندگی دے دی، جس کی زندگی نہیں چلتا پھرتا اس کو موت دے دی۔ کہا اچھا، انہوں نے عقلی دلیل دی، کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، تو اس کو طلوع کر مغرب سے کر کے دکھا دے، فأتی بہا من المغرب، مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا دے۔ وہاں لاجواب ہو جاتا ہے، لاجواب ہوتا ہے، اپنے والد کو سمجھاتے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے بجان کس کی عبادت کرتے ہو، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ آپ کو جواب دے سکتا ہے۔ اے میرے ابا انی اخاف ان یمسک، مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو آپ کو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، فتکون للشیطان ولیا، شیطان کا آپ دوست بن جاؤ۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ کی نفرت کا اندازہ لگائیے قرآن کریم کے اندر، حالانکہ لغت کیا کہتی ہے کہ یہ جملہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، اراغب انت عن آلہتی، کیا تم مجھے میرے معبودوں سے بے رغبتی کا حکم دیتے ہو، تم مجھے ان سے اعراض کرنے کا کہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں ان سے منہ موڑ لوں؟ یا ابراہیم، پہلے یا ابراہیم حرف ندا منادا، پہلے یہ جملہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی نفرت کا اظہار اللہ نے اپنے الفاظوں میں بتا دیا۔ جو قرآن پر غور کرتے ہیں، جن کو تدبر حاصل ہے، جن کو ملکہ حاصل ہے گرامر کے اوپر، اصول کے اوپر، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ یا ابراہیم، یہ نادا منادا، یہ بعد میں آنا، ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب بعد میں کرنا، یہ اس جملے کے اندر انتہائی اس کی نفرت کی دلیل تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو جو توحید کی دعوت دے رہا ہے اس کو جو ہے نا بعد میں مخاطب کر رہا ہے۔ یہ انتہائی جو ہے اس وقت یہ عمل کیا جاتا ہے عربی کے اندر جس سے انتہائی دل کے اندر نفرت ہو، بغض ہو، عداوت ہو، ورنہ ایسے جملہ نہیں ہوتا۔ آپ نے بھی سنا یا قوم حالانکہ بت پرست ہے، لیکن نوح علیہ السلام پہلے ان کو پکار، یا قوم، یہ پہلے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ منادہ جسے پکارا جا رہا ہے، اسے مخاطب کیا جا رہا ہے، وہ پہلے آئے گا، اس کا ذکر پہلے ہوگا۔ اتنی نفرت اپنے بیٹے سے، کہا ان آلہتی یا ابراہیم، اراغب ان آلہتی یا ابراہیم، تم چاہتے ہو کہ میں اپنے معبودوں سے منہ موڑ لوں؟ کہا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم باز نہیں آئے، تم اپنی عقیدہ توحید سے باز نہیں آئے اور تم اسی طرح چلتے رہے تو کہا میں تمہیں رجم کر دوں گا، سلامتی چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو۔
میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے توحید کی دعوت دینا چھوڑ دو۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم سلامتی چاہتے ہو۔ کہا سلام علیک، آپ کو سلامتی ہو، گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، گھر چھوڑ دیا، لیکن عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا، عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑا، عقیدہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ آپ اندازہ لگائے کتنی اس کی اہمیت ہے۔ اور خود ہی ایک دن مقرر کر جا کر انہوں نے قسم کھائی، نظر مانی، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ یہ سارے جا کے عید کی تیاری کریں گے، عید کے جشن کے اندر یہ سارے وہاں مصروف ہوں گے، جشن منا رہے ہوں گے، میں جا کر ان کے یہ ناحق معبودوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا، ان کو توڑ کے رکھوں گا۔ جا کر توڑ ڈالتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا جو بت اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انت فعلت بآلہتنا یا ابراہیم، یہ کرنے والا تو ہے ابراہیم؟ کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، بڑا موجود ہے، اس سے پوچھو، شاہ صاحب موجود ہے، شاہ صاحب سے سوال کرو، سب سے بڑا بت موجود ہے، اس سے سوال کرو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جو تمہارا سب سے بڑا بت ہے وہ تو ٹوٹا نہیں ہے نا، اس سے پوچھو کس نے توڑا چھوٹے بتوں کو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ نفی بھی نہیں کی، لیکن ان کو بات بھی سمجھا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی۔ کہا ان سے سوال کرو، کہا ابراہیم تم اچھی طرح جانتے ہو ہؤلاء ینطقون، کہ یہ لوگ بول نہیں سکتے، ما ہؤلاء ینطقون، ان میں اتنی اہلیت نہیں کہ یہ آپ کو جواب دے، یہ بول سکے۔ کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اب افسوس ہے مجھے تمہاری عقل پر، جو بول نہیں سکتے، جو دفاع نہیں کر سکتے، جن کو زمین پر مار دو ٹوٹ جائیں، اور جو بڑا ہے وہ اپنے چھوٹوں کو بچا نہیں سکتا، وہ آپ کو بتا نہیں سکتا کس نے آ کر ان کا یہ حشر کیا ہے، تو پھر بھی تم جو ہے ان کی عبادت کرتے ہو۔ کہا کہ حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا نمرود نے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے معبود یعنی باطلہ یہ سلامت رہے، تو پھر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کو جلانا پڑے گا، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی جو ہے مدد کرو۔ مدد کیسے کرو گے؟ حرکوہ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا، رب ذوالجلال نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ توحید کے برکات ہے۔ یا نار بردن وسلاما علی ابراہیم، فرمایا آگ تیری تو حقیقت یہ ہے جو تجھ میں آ جائے وہ جل کر راکھ ہوتا ہے، لیکن میرا ابراہیم آیا ہے، اب اس کے لیے تجھے گل گلزار بن جانا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر یہ فرماتے اطفی، اے آگ تو بجھ جا، لوگ کہتے ہیں آگ بجھی تو بچا، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، آگ جلتی جا رہی ہے، فرمایا آگ اپنی تاثیر تبدیل کر، آگ جلتی جا رہی ہے، آگ کی تاثیر تبدیل ہوگی۔ اگر آگ کو بجھنے کا حکم ہوتا تو لوگ پھر یہی کہتے آگ بجھ گئی، بچ گیا، آگ جل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس میں سلامت رکھا ہے۔ قل یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، قوم کو دعوت دینے آئے، کس لیے؟ کیا قصور ہے؟ آگ میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ توحید سمجھا رہے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ید بیضاء کا معجزہ، بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں، سفید ہو جاتا ہے، لاٹھی کو پتھر میں مارتے ہیں، 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور لاٹھی کو سمندر میں مارتے ہیں تو رستہ، ہائی وے رستہ موٹر وے بن جاتا ہے، اور اپنے لاٹھی کو جب وہ مارتے ہیں، پھینکتے ہیں زمین پر، تو وہ بڑا ازدیا بن کر چھوٹے سانپوں کو کھا جاتا ہے، سارے جادوگروں کی جادوگری کو مٹیا میل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ سارے کام کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس شہر کے اندر ان جادوگروں کے مد مقابل ہو کر معجزے سے ان کا کلا کما کیوں کر رہا ہے؟ قوم کو یہ سمجھانے کے لیے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور میری دعوت قبول کرو، میری دعوت قبول کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام اتنے اللہ نے اس کو معجزے دیے، فرمایا کہ میں ایک رسول ہوں، تورات مجھ پر، انجیل مجھ پر نازل ہوئی ہے، فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بڑی بڑی نشانیاں لے کر آیا ہوں، زمین پر ڈھانچہ بناؤں گا، پرندے کا پھونک ماروں گا، پرندہ بنے گا اڑتا ہوا، تم اس کو دیکھو گے۔ کہا کہ برس کی بیماری ہے، کوڑ کی جس کو بیماری ہے اس کو ہاتھ لگاؤں گا ٹھیک ہوگا اللہ کے حکم سے۔ کہا کہ مردے کو تمہارے سامنے اٹھا دوں گا اللہ کے حکم سے۔ کہا میں تمہیں بتاؤں گا کہ گھروں میں کیا تم ذخیرہ کر کر آئے ہو، کل کے لیے تم کیا چھوڑ کر آئے اور ابھی کیا کھا کر آئے ہو، یہ ساری باتیں میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اتنے سارے معجزے ان کو اللہ نے دیے، قوم کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ میری قوم فاعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، کا سیدھی راہ پہ چلو، اور سیدھا راستہ یہ نہیں جو جس کا انتخاب تم نے کیا۔ قوم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہودیوں نے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی پر لٹکانے کی پوری سازش کی، پوری پلاننگ کی، کیا قصور تھا؟ عقیدہ توحید کی دعوت دی، انہوں نے شرک کے خلاف ایک مہم چلائی،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، طائف والوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور عقبہ بن ابی معیط بدبخت وہ پتھر پھینکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، ابو جہل بدبخت وہ ہر وقت آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، امیہ بن خلف الجمحی وہ ہر وقت آپ کے اور آپ کے صحابی بلال حبشی کے پیچھے لگا رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور وہ ابو لہب پھر اس کی بیوی ام جمیل ہر وقت آپ کو اذیت دینے کے پلان بناتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ آپ نے عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء، فرمایا کہ یہ 17-18 انبیاء کے نام لیے، فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے۔ نوح علیہ السلام کے 950 سال کی جو محنت تھی اس پر پانی پھر جاتا اگر شرک کرتے، ایک لمحے کے لیے شرک کرتے، سارے اس کی دعوت کو اللہ تعالیٰ رد کر دیتے، مسترد کر دیتے۔ فرمایا اے پیغمبر لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین، اور اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ شرک ایک ایسی چیز ہے وہ سارے اعمالوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ توحید کو سمجھے، توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ ایسے تو نہیں کہا یا معاذ لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرنا، وَإِنْ حُرِّقْتَ وَإِنْ قُتِلْتَ، تجھے اگر آگ میں ڈالا جائے، تجھے جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن شرک نہیں کرنا، شرک پر آمادہ نہیں ہونا، کچھ بھی کر لے تیرے ساتھ شرک پر آمادہ نہیں ہونا۔ اسی لیے توحید کو سمجھے، توحید کیا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کم از کم توحید سمجھ آنی چاہیے، اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے قیام اللیل کے یہ فضائل ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے اعتکاف کے یہ فضائل ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فرض نماز کے یہ فضائل ہے، آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے سنت مؤکدات اتنی ہیں، غیر مؤکدات اتنی ہیں، لیکن اگر آپ کو عقیدہ توحید نہیں سمجھ آئے تو کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر پیغمبر ہوتے وہ بھی شرک کرتے ان کے اعمال برباد ہو جاتے، میں اور آپ کیا ہے۔ عقیدہ توحید کو سمجھے ہے کیا؟ توحید کے تین بڑی قسمیں ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، یہ تین موٹی قسمیں ہیں، ان کو سمجھے۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت رب سے ہے، اس کا معنی کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا رب ماننا، کہ وہ اللہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے اللہ نے اپنے رب ہونے کا بتا دیا کہ رب کون ہے؟ میں ہوں، میں اللہ رب العالمین ہی تمہارا رب ہوں۔ قرآن کی ابتدا ہوئی، قرآن کا اختتام ہوگا سورہ ناس پڑھیں گے، وہاں اللہ نے اپنا تعارف بتا دیا، قل اعوذ برب الناس، کہ لوگوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کی ابتدا میں بھی اللہ نے توحید ربوبیت کو بیان کیا، قرآن کے انتہا میں بھی اللہ نے ابتدا کہاں سے کی؟ دونوں کی مطابقت ہے۔ آپ یاد رکھیے گا پچھلے والی صورت کے ساتھ اگلی صورت کا تعلق ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی پچھلے کا اگلے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ابتدا اور انتہا کی صورت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ابتدا میں بھی یہ بات سمجھائی، اب قرآن کا اختتام ہو رہا ہے، کہیں تم بھول نہ جاؤ، یہ 23 سال کے ایک فاصلے کے اندر یہ نازل ہو رہا ہے کہ امت بھول نہ جائے، پھر یاد کروایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اعوذ برب الناس، لوگوں کو بتا دے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا رب ہے۔ توحید ربوبیت سمجھا ہے کہ اللہ ہی رب ہے۔ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کو سمجھایا کہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے بانچ کر دے۔ دنیا جہاں کے جائیں وہ ٹیسٹ کریں، وہ لیبارٹریز میں جا کے پیسہ لگا دیں، وہ خرچ کریں، وہ دنیا جہاں کے ایکس رے کرا دیں، وہ دنیا جہاں کے سیمپلز جا کے لیبارٹریز کے اندر جمع کرا دیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب عقیم اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اولاد دینے والا کون؟ صرف اللہ۔ جب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اولاد بھی اللہ سے مانگی جائے گی، اولاد بھی اللہ سے مانگی جائے گی۔ یہ بات لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں ملتان کے اندر بیری شاہ کا مزار ہے۔ اب بیری شاہ کا مطلب کیا ہے؟ اس مزار میں اس کا یہ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہاں بیری کا درخت ہے، مزار کے اندر بیری کا درخت ہے۔ اب وہاں پر وہ عورتیں جاتی ہیں جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی یا جن کو مزید اولاد چاہیے،
یا وہ عورتیں جن کو اللہ نے بیٹیاں تو دی ہے، بیٹے نہیں ملے، اب بیٹے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک بدبخت رات کے کسی حصے میں درخت کو ہلاتا ہے، اور وہاں لوگوں نے، خواتین نے یہ جو ذہن بنایا ہوا ہے کہ جس کے جولی کے اندر بیر گرا بیٹا، جس کی جولی میں پتا گرا بیٹی، اور اگر میں کہتا ہوں کہ شاخ گر گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، یہ بدبختی۔ اب آپ دیکھیں سندھ کے اندر ایک ہے ناڑے شاہ، سارے ناڑے لگائے ہوئے ہیں، درخت پر لگائے ہوئے ہیں، وہاں جاتے ہیں اس کو خواتین کھول رہی ہیں۔ یہ کیا کھول رہی ہیں؟ کہتے ہیں یہ اب اپنے جو ہے ہمارا جو نصیب بندے، شوہر کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے، یہ جو بندش ہے کئی سالوں کی، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو تعویذ گھنٹے فلان دشمن نے، رشتہ دار نے، پڑوسی نے کیے ہیں، یہ فلانے نے جو نظر لگائی ہے، یہ اس کے گرے کھول لیں۔ یہ بدبختی اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو کیا بتایا؟ جب لبید بن عصم بدبخت نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر آپ پر جادو کیا، اللہ رب العالمین نے 11 آیتیں نازل کر دی، 11 آیتیں، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کے دونوں کو ملائیں 11 آیتیں بنتی ہے، 11 گھرا دی، 11 آیتیں نازل کر دی، ہر آیت پر گھرا کھلتی ہے۔ وہاں پر آپ ناڑے شاہ کے پاس جانے کی ضرورت ہو نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پھر آگے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ اللہ نے علاج بتایا۔ اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اور جو بولی بالی ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا، ان کی عزت عصمتیں بھی لٹ جاتی ہے، کیونکہ جن کو سمجھ آتی ہے وہ کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہو آپ، وہ کہتے ہیں یہ اوپر دیکھو ناڑے سارے بندے ہوئے، گھرا لگے ہوئے، آپ ان کو جب کھولیں گے تو آپ کی بندش ختم ہوتی جائے گی، کھلتی چلی جائے گی۔ جن کو سمجھ ہوتی جو تھوڑے سے اشارتیں بولنے والی ہیں، اور جن کو نہ سمجھ آئے وہ کہتے ہیں کہ تو پیر ہے، جب اتنے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ بھی کر جائے۔ اللہ اکبر، نہ عزت رہتی ہے، نہ عصمت محفوظ رہتی ہے، یہ حالت ہے۔ جب عقیدے کی سمجھ نہ ہو، عقیدہ توحید کی سمجھ نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، اس کی زندگی بھی محفوظ نہیں، وہ اس کی آخرت بھی اس کی برباد ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے، اور اس کے لیے ذلت ہے، اس کی عظمت اور اس کی عصمت، اس کی عزت بھی محفوظ نہیں۔ تو خالق کون ہے؟ اللہ خالق ہے۔ توحید ربوبیت میں یہ بات آپ سمجھے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ امن یبدأ الخلق، کون ہے جس نے نئے سرے سے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے تمہارے لیے ہر قسم کے نباتات کا انتظام کیا؟ جس نے، کون ہے وہ؟ اللہ۔ امن ھذا الذی یرزقکم امسک رزقا، کیا کوئی ہے اگر یہ اللہ تمہارے رزق کو روک لے وہ تمہیں دے سکے کچھ؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم میں سے کون ہے اگر اللہ تمہارے پانی کو خشک کر دے وہ تمہیں پانی لا کر دے۔ یہ غور کہتے ہیں یہ گہرے پانی کو جو بالکل اندر پانی ہے۔ آپ کہیں کہ گھر میں پانی نہیں آ رہا تھا، پلمبر کو بلایا، اس نے سیٹنگ کی، تھوڑا سا چند فٹ جو ہے گڑھا کھودا، پانی آ گیا۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہارا پانی اللہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ دیکھو پلمبر نے تو انتظام کر لیا پانی کا، یہ نہیں اس کا معنی، اس کا معنی غوراً اس پانی کو کہتے ہیں جو زمین کے بالکل تہ میں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سمندروں سے ادھر ادھر سے دریاؤں سے آ رہے ہیں، جو اللہ نے لوگوں کے لیے انتظام کیا ہے۔ فرمایا اگر اس کو اللہ خوش کر دے کون دے گا؟ کون تمہارے لیے پانی نکالے گا؟ لے آؤ جتنے دنیا کے پلمبر لے آؤ، جتنے گڑھے کھدوانے کھدوا دو، سارے فیل ہو جائیں گے۔ اگر ان ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، تمہارے اس گہرے پانی کے اندر، گہرے پانی کو اگر اللہ نے خوش کر دیا، دنیا کے تمام پلمبر آپ جمع کرو، تمہارے لیے پانی کا بندوبست نہیں کر سکتے، لائنیں بچھا لو، تمہارے لیے پانی کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ اب کھلانے والا کون؟ اللہ۔ رازق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ داتا کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب آپ دیکھو اکثر یہ جو ذہن خراب کیا ہے نا، خاص طور خواتین کے ان قوالیوں نے، یہ جو اوٹ پٹانگ کی قوالیاں جو گاتے ہیں نا، یہ جو بجا رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے برین واش کرنا۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، ارے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، کیونکہ یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا شرک۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر میں تمہارے اس پانی کو روک دوں جو گہرائی کے اندر میں نے رکھی ہے، تو کوئی پانی کا گھونٹ دینے والا تمہیں نہیں ہوگا۔ اگر میں تمہارے رزق کو تمہارے اوپر تنگ کر دوں، کون ہے جو تمہیں رزق دے اور تمہارے اس بھوک کو مٹائے؟ کسی نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا مشکل کشا بنا دیا، کسی نے داتا گنج بخش، کسی نے کسی لاہور والے کو بنا دیا، کسی نے کس کو بنا، کسی نے کس کو بنا۔ تو توحید ربوبیت میں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ توحید الوہیت،
توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ توحید الوہیت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک اکیلے عبادت کرنا، اس کو معبود ہونے میں اکیلا سمجھنا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور اس معبود کی یہ صفات ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2 رحمان ہے، نمبر 3 رحیم ہے، اور بھی بہت ساری صفات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ اسمہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ رب العالمین کے کتنے نام ہیں، کتنے صفات ہیں؟ فرمایا اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، جس نے یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین تمہارا معبود ہے اور یہ اس کے صفات ہے، تو فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو معبود جانیے، جب معبود وہ ہے تو عبادت بھی اس کی ہوگی، عبادت بھی اللہ کی ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں یہی کہیں، اور نماز کے بعد عمل کچھ اور ہو، نعبد تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ الدعاء والعبادہ، دعا عبادت ہے۔ اب دعا کسی اور سے مانگنا، دعا کسی اور سے مانگنا، وہ بھی مردے سے مانگنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، ان کے وسیلے سے اللہ ہمارے سنے گا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ بدبخت میں تیرے قریب ہوں جب بھی تو مجھے پکارتا ہے۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے کہہ دے کہ میں قریب ہوں۔ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اِذَا دَعَانِ جب بھی مجھے پکارے۔ کہتے ہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اوپر آپ نے جانا ہے تو وہاں وسیلے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے اوپر فرسٹ فلور پہ جانا ہے، سیڑھیوں کے ذریعے جائیں گے، لفٹ کے ذریعے جائیں گے، اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے۔ اس کے بغیر آپ کوئی رسہ اوپر سے پھینک دے، آپ پکڑ کے چلے جائیں، یا کوئی اوپر سے کوئی رسہ میں کوئی چیز پھنسا دے، ڈول وغیرہ، آپ اس میں آپ بیٹھ کر چلے جائیں، وہ آپ کو کھینچ دے، کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہارے شارک سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہارے شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ جو ذات آپ کے شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ کتنے انچ کا آپ مجھے بتائیں سیڑھی لگے گی؟ میں اور آپ یہاں کتنا فاصلہ ہے؟ 2 فٹ 2.5 فٹ کا۔ آپ یہاں پر اگر سیڑھی لگا کر بات کریں کوئی سمجھدار نہیں کہے گا، اور وہ ذات جو شارک سے زیادہ قریب ہے وہاں پر سیڑھیاں لگانا، وہاں پر اسٹیپ لگانا، وہاں اس طریقے کے وسیلوں کو ڈھونڈنا، اور یہ کہنا کہ ان کے اللہ زیادہ سنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قریب ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، تو اللہ ان کی پہلے سنتا ہے، بعد میں ہماری سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ما یعبدون الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم عبادت ان کی نہیں کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے قریب ہے، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، آج کے مسلمان کا یہ عقیدہ ٹھیک ہے، مطلق وسیلہ وہ اس کے ہم قائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وسیلے کو تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ نیک اعمال کے ذریعے زندہ آدمی سے آپ نے جو ہے دعا کروانی ہے، زندہ آدمی سے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام دعا کرواتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے بھی آپ دعا کریں بارش کے لیے، آپ بارش کے لیے دعا کریں، قحط سالی بڑھ رہی ہے، زندہ آدمی سے دعا کروانا اچھے اعمال کے ذریعے۔ بخاری کی روایت ہے، اچھے اعمال کے ذریعے جو لوگ غار میں پھنسے ہوئے تھے انہوں نے اپنے نیک اعمالوں کو پیش کیا، ان تینوں نے نیک اعمال پیش کیے اور نیک اعمالوں کو اللہ کو واسطہ دیا۔ اور اسی طرح نمبر 3 وسیلہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے۔ لیکن مردوں سے وسیلہ مانگنا یہ ثابت نہیں، یہ سمجھنا پڑے گا۔ تو دعا صرف اللہ سے کی جائے گی، اللہ سے مانگا جائے گا، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کیونکہ دعا عبادت ہے، الدعاء والعبادہ۔ جب توحید و الوہیت میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ ہی معبود ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، تو اطاعت بھی اسی کی جائے گی، اطاعت بھی اللہ کی ہوگی، کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے مد مقابل کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کسی نے آ کر پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس سے، کہا کہ حج و تمتع کرنا کیسا ہے؟ کہا کہ حج و تمتع کرنا جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت عمر منع کرتے ہیں، غصے میں آئے، کہنے لگے اخشى ان تنزل علیکم، مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ انا اقول لکم، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کا یہ فعل، آپ کا یہ عمل ہے۔ وتقول لی، اور تم مجھے کہتے ہو قال ابو بکر و عمر، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر کے قول کو پیش کرتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ تو اطاعت صرف اللہ کی ہوگی،
اللہ کے مد مقابل کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی، حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، اس زمین پر حکم صرف اللہ کا چلے گا، کسی وزیر اعظم کا اللہ کے خلاف حکم نہیں چل سکتا، صرف حکم اللہ کا چلے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اسی طرح توحید و اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء کے اندر بھی اکیلے ہیں، اپنے صفات کے اندر بھی اکیلے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے صفات میں، اپنے ناموں میں اللہ اکیلا ہے۔ اس پر بھی پوری بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی اور اس پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔